خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آج ایک دفعہ پھر میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں کہ اپنے اسی مضمون کو جاری رکھیں کہ شیطان ہمارا مخالف ہے، جو رومیو کی کتاب میں سے ہم نے سیکھا ہے 8ویں باب میں سے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے۔ تو اس کو جاری رکھتے ہوئے میں آج یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس کی ایک باقاعدہ بادشاہی ہے، اور وہ ایک بہت بڑے نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو ہم خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہمارا دشمن شیطان جو ہے اس کی بادشاہی کیسی ہے اور وہ کس طرح اس زمین پر کام کرتا ہے ایمانداروں کے خلاف۔ لیکن آئیے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں سونپ لیں۔ خدا قدوس، ہمارے بزرگ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہر روز ہمیں برکت دیتا رہتا ہے، اور جتنی باتیں اس کے اندر لکھی ہیں وہ لا تبدیل، لا خطا اور بے مثال ہیں۔ اب ہمارے دشمن ابلیس کے حوالے سے جو باتیں تو نے ہمیں سکھائی ہیں تاکہ ہم ہوشیاری کی اور بیداری کی زندگی گزاریں اور اپنے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے ہتھ کنڈوں کو، اس کے منصوبوں کو جان سکیں، اس کی قوت اور قدرت کو اور اس کی سلطنت کو جان سکیں، تاکہ اس کا مقابلہ کر کے اس پر غالب آئیں اور اس زمین پر تیری بادشاہی کو وسعت مل سکے۔ ہماری مدد فرما، سننے والوں کو برکت دے، مجھ پر رحم کر تاکہ ابلیس کے بادشاہی کے اس سارے معاملے کو خداوند کے فضل سے بیان کر سکوں۔ تیرا شکر ہو، مسیح کے قدرت والے نام سے یہ سب کچھ مانگتے ہیں، آمین۔ تو خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ ہم سنیں گے، لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب آیت نمبر 17 اور 18، 2 آیتیں پڑھیں گے۔ مگر اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا، جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی؟ کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ میں بدروحوں کو بازبول کی مدد سے نکالتا ہے۔ اچھا، اس حوالے کے مطابق ہم غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود یہاں فرمایا ہے کہ ابلیس کی سلطنت ہے، اور وہ اس سلطنت کا بادشاہ بن کر اس کو چلا رہا ہے۔ یہ ایسی سلطنت ہے جس نے ساری دنیا کو گھیرا ہوا ہے، پر یہ نادیدنی ہے، نظر نہیں آتی ہے۔ ہوا کی عملداری کا حاکم وہ ہوا میں کام کرتا ہے، ہوا میں وہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پر ہر ایک ایماندار کے لیے لازم ہے کہ وہ جانے کہ ابلیس کی ایک بادشاہی ہے اس زمین پر۔ تو لوکا کی انجیل میں خداوند نے خود ابلیس کی سلطنت کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ابلیس کی سلطنت میں پھوٹ نہیں پڑی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے یونائٹڈ ہیں، وہ یگانگت میں ہیں۔ ابلیس کبھی بھی اپنا مخالف نہیں ہوتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ چرچ میں، کلیسیا میں، گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مخالفت ہوتی رہتی ہے، اور حسد ہے اور تفرقے پائے جاتے ہیں، پر شیطان کی بادشاہی میں تفرقے وہ نہیں ڈالتا ہے، کیونکہ مسیح نے کہا کہ اگر ابلیس ہی اپنا دشمن ہو جائے، وہ اپنا مخالف ہو جائے، تو اس کی سلطنت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ کسی بھی گھر کی قائم رہنے کی جو ضمانت ہے اس میں ہے کہ گھر والے سارے ایک دل ہو کر، ایک جان ہو کر رہتے ہیں۔ گھروں میں تفرقہ نہ ہو، چرچ میں تفرقہ نہ ہو، آپ کی آرگنائزیشن میں تفرقہ نہ ہو، آپ کے گھر میں اگر تفرقہ نہ ہو تو آپ کا گھر قائم ہی رہے گا۔ تو شیطان اس بات پر قائم ہے کہ وہ اپنی سلطنت میں پھوٹ پڑنے نہیں دیتا۔ اور یاد رکھیے، اس حوالے کے اندر سے ہم سیکھتے ہیں کہ ابلیس کبھی بھی بدروحوں کی مدد سے آپ آزاد نہیں ہو سکتے ہیں، یا کوئی جادوگر، اس کا دوسرا معنی ہے کوئی جادوگر بھی آپ کو شیطان سے آزادی نہیں دلا سکتا ہے۔ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی پر جادو ٹونا چل گیا ہے تو وہ شیطان کے پاس، جادوگروں کے پاس جائیں، اور بابوں کے پاس جاتے ہیں اور میلے مسادے والوں کے پاس جاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جادو کرنے سے اور تھوڑا بہت ہدیہ دینے سے اور بکرے دینے سے آپ شیطان سے آزاد ہو جائیں گے، تو یہ ہرگز
یہ بات غلط ہے اور جھوٹ ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا کلام اٹل ہے، لکھا ہے، یسوع نے کہا وہ خود کبھی اپنی بادشاہت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، ابلیس سے چھٹکارے کا صرف ایک رستہ ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اگر کوئی آپ کو شیطان سے، اس کی بادشاہی سے چھڑا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر ابلیس ہی اپنی بادشاہی میں پھوٹ ڈالے گا تو پھر وہ قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ کبھی شیطان، بدروہیں، جادوگر، پیر، فقیر آپ کو بدروہوں سے، جادو سے آزاد نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو خود ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب ہم غور کر رہے ہیں کہ شیطان کی کنگڈم ہے، اس کی بادشاہی ہے ایک باقاعدہ طور پر۔ مکاشفہ کی کتاب 2 باب 13ویں آیت بتاتی ہے کہ اس کا تخت بھی ہے، وہ ایک تخت بھی رکھتا ہے۔ بادشاہ کو تخت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے خود یہ فرمایا ہے کہ تو شیطان کی تخت گاہ پر سکونت رکھتا ہے، پر تو میرے نام پر بھی قائم رہتا ہے۔ ابلیس کی تخت گاہ بھی ہے، اس کا تخت بھی ہے، وہ ہواؤں میں، فضاؤں میں تخت لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ بادشاہی کر رہے ہیں۔ اس زمین کی چاروں طرف ابلیس نے اپنی بادشاہی کا نیٹ ورک وہ شروع کر رکھا ہے، چلا رکھا ہے، اور اس کا ایک تخت بھی ہے۔ اب دیکھیے متی کی انجیل کے 9ویں باب کی 34ویں آیت میں فریسیوں نے یسوع سے کہا تھا کہ تو بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان بدروہوں کا سردار ہے۔ وہ بادشاہی کا سسٹم دیکھیے چل رہا ہے، وہ بدروہوں کا، فرشتوں کا جو آسمان سے گرے ہیں ان کا سردار ہے۔ شیاطین، بد ارواح، جو چھوٹی بدروہیں اس زمین پر، اور موکل اور فرشتے کام کر رہے ہیں، جنات اس زمین پر کام کر رہے ہیں، ابلیس ان کا سردار ہے۔ اور یہ بات بتاتی ہے کہ اس کی حکومت باقاعدہ طور پر دنیا میں، اس نے اپنی حکومت بنا رکھی ہے، اس نے اپنا تخت لگا رکھا ہے، اور اس نے اپنی بادشاہی کو قائم کر رکھا ہے۔ غور کیجئے اس کی بادشاہی کیسی ہے، کس طرح کی ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے مختلف پہلوؤں سے جب ہم غور کرتے ہیں ابلیس کی بادشاہی کس طرح کی ہے۔ نمبر 1، ابلیس کی بادشاہی تاریکی کی بادشاہی ہے۔ نمبر 2، ابلیس کی بادشاہی دکھوں اور موت کی بادشاہی ہے۔ نمبر 3، ابلیس کی بادشاہی گناہ اور ناراستی، بدی کی بادشاہی ہے۔ نمبر 4، ابلیس کی بادشاہی بیماریوں اور امراض کی بادشاہی ہے۔ نمبر 5، ابلیس کی بادشاہی جو ہے دھوکے اور فریب کی بادشاہی ہے۔ اور جتنے دنیا میں اس طرح سے کام ہو رہے ہیں یہ سب شیطان کی بادشاہی ہے۔ جتنے لوگ اس کی بادشاہی کے اندر ہیں وہ تاریکی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ گناہ اور ناراستی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ بیماری اور امراض کی گرفت میں زندگی گزارتے ہیں، اور وہ دکھوں اور موت کے خوف کی گرفت میں زندگی گزارتے ہیں۔ پر خدا کا شکر ہے کہ جتنے لوگ اس زمین پر یسوع المسیح پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، ہر شخص ابلیس کی بادشاہی سے آزاد ہو چکا ہے، اور اب اس کے اندر ایک نئی بادشاہی نے جنم لیا ہے، جو خدا کی بادشاہی ہے، جو نور کی بادشاہی ہے، جو پاکیزگی کی بادشاہی ہے، جو سچائی کی بادشاہی ہے، جو راست بازی کی بادشاہی ہے، جو خوشی کی، تسلی کی اور اطمینان کی بادشاہی ہے۔ جب کوئی شخص یسوع پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس بادشاہی سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں ان سارے خادموں کا شکر گزار ہوں، سارے بشپوں کا شکر گزار ہوں، تمام چینلز پر کام کرنے والے لوگوں کا شکر گزار ہوں، جن کا رویا یہ ہے، جن کا مقصد یہ ہے، جن کی منادی کا، جن کی منسٹری کا، جن کی خدمت کا مقصد یہ ہے کہ روحوں کو ابلیس کے ہاتھ سے نکالیں، اس کی چنگل سے نکالیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل کریں۔ اب یاد رکھیے عزیزو، اگر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ابلیس کی بادشاہی ہے، اس کا قیام ہے، تو یہ سیکھنا آزاد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے دشمن کے بارے نہیں جانتے ہیں پورے طور پر تو آپ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کئی ایماندار بھی اس زمین پر دکھ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ شیطان کی بادشاہی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ پر ایک بڑی بات یاد رکھیے، ابلیس کی حکومت عارضی ہے، ابلیس کی بادشاہی عارضی ہے۔ مسیح عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 16ویں باب کی 20ویں آیت بتاتی ہے، 20ویں باب کی 10ویں آیت بتاتی ہے کہ ساری حکومت، سارا اختیار اس کا نیست و نابود ہو جائے گا، اور آخر کار خداوند یسوع مسیح آسمان کا بادشاہ، جلال کا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ، ساری کائنات پر بادشاہی کرے گا، اور وہ آج بھی ابلیس پر بادشاہی کرتا ہے۔ شیطان کی بادشاہی
ہرگز سارے لوگوں پر نہیں ہے، کیونکہ جتنے یسوع پر ایمان لائے ہیں وہ اس سے باہر ہیں، شیطان کی بادشاہی سے باہر ہیں، وہ خدا کی بادشاہی کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ تو ابھی میں ایمانداروں کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آپ پر ابلیس اور بدروہیں ہرگز اثر انداز نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ شیطان کی بادشاہی خدا کی قدرت سے بالا تر نہیں ہے، اس کے نیچے ہے، اور ابلیس خدا کی اجازت کے بغیر ایمانداروں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم اس زمین پر آزاد ہیں، ہم اس زمین پر خدا کی قدرت سے بھرے ہوئے، پاک سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ یوحنا کے خط میں یوحنا رسول نے فرمایا ہے، پاک روح کی قدرت سے بھر کر اس نے یہ لکھا ہے، یہ کلام کے الفاظ ہیں، اے بچوں تم ابلیس پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ اب دنیا میں کون ہے؟ شیطان ہے، بدروہیں ہیں اور اس کے فرشتے، پر جو ہمارے اندر ہے دیٹ از ہولی اسپرٹ، پاک روح، ہولی اسپرٹ اس سے زیادہ قدرت والا ہے۔ ابلیس، بدروہیں، ناپاک قوتیں اور اس کی بادشاہی ہولی اسپرٹ کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے اس حوالے میں جو مرکزی آج کا حوالہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ وہ ہولی اسپرٹ کی قدرت سے بدروہوں کو نکالتا ہے، اور اگر کوئی پاک اس سے بھرا ہوا ہے تو یاد رکھیں آپ پر شیطان کا کوئی اختیار، ہرگز کوئی اختیار نہیں ہے۔ ابلیس کی باقاعدہ ایک بادشاہی ہے اور اس نے ساری دنیا کو گھیرا ہوا ہے۔ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ سمجھیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے خلاف ہے، اس کی بادشاہی پر کیسے غالب آنے۔ اب جو کوئی شخص یسوع پر ایمان لایا ہے، اس کے خون سے دھل گیا ہے اور نئی پیدائش اس نے لے لی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو چکا ہے، جو مقدسوں میں شریک ہو چکا ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہے اور اس پر شیطان کی بادشاہی نہیں۔ عزیزو، چیک کیجئے اپنی لائف کو، کیا آپ شیطان کی بادشاہی میں تو زندگی نہیں گزار رہے؟ کیونکہ اس کی بادشاہی تاریکیوں کی، گناہ کی اور بدی کی، ناراضگی کی، دکھوں کی، بیماریوں کی، نا امیدی کی، بے ایمانی کی، کم اعتقادی کی بادشاہی ہے۔ اگر آپ ایسے حالات میں آج بھی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ شیطان کی بادشاہی میں ہیں۔ پر جو لوگ اس زمین پر گناہ پر غالب آتے ہیں، جنہوں نے اپنا دل یسوع کو دے دیا ہے، جس نے اپنی روح اس کے نام کر دی ہے، جن کا مقصد اس زمین پر کرائسٹ کا نام لوگوں کو بتانا، منادی کرنا، ابلیس کے چنگل سے لوگوں کو آزاد کرنا ہے، تو وہ بہت مبارک ہیں، وہ ابلیس کے اختیار سے آزاد لوگ ہیں۔ اس ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوکا رسول نے، جس نے لوکا کی انجیل لکھی ہے، اسی نے اعمال کی کتاب کو بھی قلم بند کیا ہے۔ تو اعمال کی کتاب کے 26ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے جو بلاوا پولس رسول کو دیا اور اس کا جو رویا تھا، جو اس کا کام تھا، اس پر ذرا غور کیجئے۔ لکھا ہے اعمال 26ویں باب کی آیت نمبر 17 سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے، تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ پولس رسول کا چناؤ جب کیا گیا ہے، جب بلاوا اس کو دیا گیا ہے، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے کے آئے گا۔ خدا کے سارے خادموں کے چناؤ کا مقصد یہی ہے کہ لوگ ابلیس کے گرفت سے آزاد ہوں، ابلیس کے اختیار سے نکلیں اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اور مبارک بول، میں آپ سب کو بہت مبارک دیتا ہوں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے۔ آئیے ہم غور کریں کہ ہم کس بادشاہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کلام آپ کے گھر میں ہے، اگر کلام آپ کی زندگی میں ہے، اگر خدا کی فکر اور خدا کے قوانین آپ کی زندگی میں ہیں اور ہر روز آپ اس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، آپ نور کی بادشاہی میں ہیں، تو آپ بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پر کچھ ایماندار بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کی بادشاہی فریب اور دھوکے کی بادشاہی ہے،
اور وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم تو گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو پاپ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو شیطان کی بادشاہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آئیے چیک کیجئے اور واپس آئیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔